اچھا، اب ہم آپریشنز مینجمنٹ کے بیسکس کو سمجھنے کے بعد یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف انڈسٹریز کے اندر جو آپریشنز مینجمنٹ ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو انڈسٹریز ہیں وہ مختلف ہیں، یعنی کچھ آپ کی ہیوی انڈسٹریز ہیں، کچھ آپ کی جو ہے وہ لائٹ انڈسٹریز ہیں، کچھ آپ کی سروس انڈسٹریز ہیں۔ تو ان سب کے اندر جو آپریشنز اور پروڈکشن مینجمنٹ ہے اس کا رول ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف رول کس طرح سے پلے ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو اگر آپ انڈسٹری میں مینوفیکچرنگ کی بات کریں تو مینوفیکچرنگ کے اندر آپ کی آپریشنز مینجمنٹ کا زیادہ تعلق ہوتا ہے پروڈکشن لائنز کو مینیج کرنا، آپ کی مشینری کو دیکھنا اور آپ کی کوالٹی کو کنٹرول کرنا۔ اس کے مقابلے میں جو ریٹیلنگ ہے وہاں اگر آپ جاتے ہیں تو ریٹیلنگ کے اندر اصل میں پروڈکشن تو کچھ نہیں ہوتی لیکن آپریشنز ہوتے ہیں۔ تو وہاں انوینٹری کو مینیج کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو سامان پڑا ہے، آپ کے لے آؤٹ ڈیزائن، جو ایسلز بنی ہوتی ہیں، جو شیلفیں بنی ہوتی ہیں جہاں سامان لگا ہوتا ہے، اور پھر جو سپلائر ریلیشنز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پیشنٹ فلو ہے، اس کی مینجمنٹ آپ نے دیکھنی ہے۔ آپ کے ایکوپمنٹ مختلف قسم کے استعمال ہوتے ہیں، میڈیکل پروسیجرز میں، سرجیکل پروسیجرز میں ان کا استعمال ہے، اور پھر ڈاکٹرز کی اسکیجولنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اسی طرح ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے، جس طرح ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں تو رومز کی بکنگ ہے، ہاؤس کیپنگ اسکیجولز ہیں، یعنی آپ نے صفائی وغیرہ کے معاملات کیسے دیکھنے ہیں، اور فوڈ سروس ہے۔ اسی طرح ایک آئی ٹی انڈسٹری بھی ہے اور جو سروسز کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے ورک فلو آٹومیشنز کو دیکھنا ہے، کلائنٹ آن بورڈنگ ہے، آپ کی جو سپورٹ ٹکٹ ہینڈلنگ ہے اس کی طرف آپ نے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ جو مختلف انڈسٹریز ہیں ان کے اندر جو آپریشنز مینجمنٹ کا فوکس ہوتا ہے، اس کی جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ تو سیم رہتی ہے، لیکن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ مختلف ہوا کرتی ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپریشنز مینجمنٹ ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنا، دوسری بات آپ کی پروڈکٹیوٹی اور آپ کے پروفٹ کو بڑھانا، تیسری بات آپ کی کوالٹی اور کنسسٹنسی کو انشور کرنا، چوتھی بات وہی کسٹمر سیٹسفیکشن والی، اور پانچویں بات وہی کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ گرو کرے اور اس کی اسکیلیبلٹی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں آپریشنز کے حوالے سے۔ اچھا، اب ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ جو آپریشنز مینجمنٹ کے ماڈرن ٹرینڈز ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اب جو ماڈرن کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ پہلے ماڈیولز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماڈرن کا مطلب ہماری انوائرمنٹ میں کیا تبدیلی آ گئی ہے، بدلاؤ آ گیا ہے۔ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری انوائرمنٹ میں جو سب سے بڑا بدلاؤ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اور اس نوع کی دوسری چیزوں کی وجہ سے آ گیا ہے۔ تو اب جو ماڈرن ٹرینڈز اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی چیز تو آٹومیشن اینڈ اے آئی ہے۔ آپ لوگ یہ سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ جو روبوٹس ہیں ان کا بہت استعمال پروڈکشن کے اندر ہونے لگا ہے۔ اسی طرح سے جو پروسیسز ہیں وہ بہت زیادہ آٹومیٹ ہو گئے ہیں۔ پھر لین مینجمنٹ اور سکس سگما، یہ دو چیزیں آپ نے سنی ہوں گی جن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آپ کے ویسٹ کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں۔ اسی طرح جسٹ ان ٹائم ہے، یہ اب تو تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے، لیکن جسٹ ان ٹائم انوینٹری سسٹم یہ تھا کہ آپ اپنے پاس انوینٹری کے سٹاکس رکھنے کی جگہ پر اپنے کسٹمر اور سپلائر کو اس طرح سے لنک کرتے ہیں کہ یہاں آرڈر بک ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے سپلائرز تک چیز چلی جاتی ہے، اور پھر وقت کو ضائع کیے بغیر چیزیں جو ہیں وہ پروسیس میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو جسٹ ان ٹائم میں آپ کی سٹوریج کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹائم بہت بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کی سسٹینیبلٹی ہے آپریشنز کے اندر وہ بہت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ مثلا گرین لاجسٹکس کی بات ہو رہی ہے، ایکو فرینڈلی پیکیجنگ کی چیز ہو رہی ہے۔ ای آر پی سسٹمز کا آپ نے نام سنا ہوگا، انٹرپرائز ریسورس پلاننگ، جس طرح سیپ کے ماڈیولز ہوتے ہیں، اوریکل ہوگا۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ جو مختلف آرگنائزیشن کے پروسیسز ہیں ان کو آپس میں انٹیگریٹ کر دیا جائے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔
مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ اب اگر ہم آپریشنز اینڈ پروڈکشن مینجمنٹ کے حوالے سے ایک یا دو جو مثالیں ہیں، جو اگزامپلز ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اچھا، اب پہلے تو ہم ایک بیکری کی مثال لیتے ہیں۔ اب ایک بیکری کی مثال اس لیے لے رہے ہیں کہ ہماری جو ایوری ڈے آبزرویشن ہے اس کے اندر بیکری آتی ہے، ہم ڈبل روٹی، انڈے، کیک، پیسٹریاں، یہ چیزیں لینے کے لیے بیکری میں جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ ایک بیکری کا جو آپریشنز مینیجر ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ جو آرڈرنگ انگریڈینٹس ہیں، یعنی اس کو ڈیمانڈ کن کن چیزوں کی ہے، اس نے انوینٹری کس طرح سے مینیج کرنی ہے۔ دوسری بات، اس کو یہ انشور کرنا ہے کہ اس کے جو اوونز ہیں، جو مکسرز ہیں، وہ بالکل مینٹینڈ ہیں، وہ ریڈی کنڈیشن کے اندر ہیں۔ پھر ہائرنگ اور اسکیجولنگ آف سٹاف ہے، اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہاں پر اپنے سٹاف کو دیکھنا۔ اچھا، پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ انشور کرے کہ ہر طرح کی جو بریڈ ہے وہ پراپرلی اور ٹائملی اور فریشلی بیکڈ ہو رہی ہے۔ یہ وہ اگزامپلز ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگوں کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کریں کہ آپ ارد گرد جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو بغور دیکھیں اور وہاں پر سوچیں کہ ان کے آپریشنز کس طرح سے چل رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔